ایک ایسا آدمی جس نے خود پولیس کو لیٹر لکھا اور لیٹر میں لکھتا ہے کہ میں نے آج 100 بچوں کو قتل کر دیا ہے۔ یہ کنفیشن پورے پاکستان کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ 100 innocent children. You are directly responsible for that. Why? اور جب پولیس اس کے گھر پہنچتی ہے تو انہیں ایسا منظر ملتا ہے جو نارمل کرائم سین سے کہیں زیادہ ڈسٹربنگ تھا۔ یہ کہانی ہے پاکستان کے سب سے خطرناک سیریل کلر جاوید اقبال کی۔ جاوید اقبال کا نام پہلی دفعہ اس وقت سامنے آیا جب رپورٹ میں یہ آیا کہ وہ لاہور کا رہنے والا تھا اور اس نے 100 بوائز کے قتل کا کنفیشن دیا تھا۔ رپورٹ کے مطابق اس نے 1999 میں پاکستانی اتھارٹیز کے سامنے سرنڈر کیا اور اس نے 6 سے 16 سال کے اسٹریٹ چلڈرن اور بیکاری بچوں کو ٹارگٹ کرنے کا کلیم کیا۔ 100 innocent children. You are directly responsible for that. آپ نے 200 بچے کیوں نہیں قتل کیے؟ 100 کیوں؟ انتقام کر رہے تھے نا، انتقام کر رہے تھے۔ میرے پاس آج بھی اتنے پیسے تھے کہ میں یہ سلسلہ جاری رکھ سکتا۔ اس کیس نے انٹرنیشنل اٹینشن بھی حاصل کی۔ جاوید اقبال نے لاہور میں بچوں کو ٹارگٹ کیا، وہ انہیں ٹرسٹ دلا کر اپنے پاس لاتا، پھر ان کو سیکشلی ابیوز اور مرڈر کرتا تھا۔ وہ ان کی لاشوں کو چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ کر کے ایسڈ میں ڈسپوز کرتا تھا۔ اس خط میں جو میں نے دیکھا تو وزنی تھا، تو اس کو کھولا تو اس کے اندر 75 بچوں کی تصویریں تھیں، اور اس کے بعد ایک خط تھا جس میں ایک شخص نے یہ اقرار کیا، یہ لکھا ہوا تھا کہ میں نے 100 بچوں کو اس طرح کر کے مار دیا ایسڈ میں ڈال کے۔ اس کے گھر سے ایسڈ واٹس، بچوں کے کپڑے اور ہیومن ریمینز ملے تھے۔ یہ صرف ایک مرڈر نہیں تھا بلکہ ایک سسٹمیٹکلی پلانڈ کرائم پیٹرن تھا۔ دسمبر 1999 میں اس نے پولیس کو لیٹر بھیجا جس میں اس نے اپنے کرائم کا کنفیشن دیا۔ اس لیٹر میں اس نے 100 بچوں کے قتل کا کلیم کیا اور اس کے ساتھ ڈائری اور پکچرز بھی ملی۔ پولیس کو اس کے گھر سے ایسے ثبوت ملے جو اس کے کلیم کو بالکل سچ ثابت کرتے تھے۔ جب جنگ اخبار میں اس نے اپنے آپ کو سرنڈر کیا، وہ 31 دسمبر 1999 تھی۔ اس نے بہت ہی سوچ سمجھ کے وہ رات چنی، کیونکہ 1 جنوری نئی صدی کا پہلا دن، اور پہلا دن کے اخبار ساری دنیا کے اخباروں میں 20ویں صدی کا سب سے بڑا سیریل کلر۔ وہ سارا کچھ جو جاوید اقبال نے کہا، سارا کرائم سین اسی طرح تھا۔ اس پوائنٹ پر کیس صرف سسپیشن سے نکل کر ایک فل سکیل سیریل مرڈر انویسٹیگیشن بن گیا۔ جب پولیس نے اس کے گھر میں ریڈ کی تو انہیں پارشلی ڈیزولوڈ ریمینز، فوٹوز اور چلڈرن کی بیلونگنگز بھی ملی۔ اس ڈسکوری نے پاکستان کو شوک کر دیا کیونکہ اس کیس کا سکیل بہت بڑا تھا۔ جاوید اقبال نے یہ کلیم کیا تھا کہ ان مرڈرز کا موٹیو وہ غصہ تھا جو اس نے لاہور پولیس کے ہاتھوں ایک ناانصافی کی وجہ سے محسوس کیا تھا۔ 1990 میں اسے ایک کم عمر رنوے لڑکے کے ساتھ بدفعلی کے الزام میں اریسٹ کیا گیا تھا۔ اس واقعے کے دوران اس لڑکے نے اس پر شدید تشدد کیا، خاص طور پر سر پر، جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گیا۔ اگرچہ اس حوالے سے اس پر کوئی کیس ثابت نہیں ہوا، لیکن جاوید اقبال کے مطابق اس کی ماں نے اس کی جب یہ حالت دیکھی تو اسے ہارٹ اٹیک ہوا، جس کی وجہ سے وہ انتقال کر گئیں۔ جاوید اقبال کے بیان کے مطابق اس کی ماں کی موت اس کی اس حالت کو دیکھ کر ہوئی، جس نے اس پر گہرا اثر ڈالا۔ اسی وجہ سے اس نے فیصلہ کیا کہ وہ 100 ماؤں کو ان کے بیٹوں کے لیے اسی طرح رلائے گا جیسے اس کی ماں کو اس کے لیے رونا پڑا تھا۔ تو اس کو یہ مینشن کرتا ہے کہ میری ماں مری تو اس نے میں فیصلہ یہ کیا کہ ان بچوں کی وجہ سے میں رویا ہوں، میری ماں مری ہے، میں رویا ہوں، اب میں 100 بچوں کی ماؤں کو رلاؤں گا، اس لیے میں نے 100 بچوں کا ٹارگٹ پورا کیا۔ اس کیس سے یہ سمجھ آتا ہے کہ یہ کیس اچانک نہیں بنا تھا، اس کے پیچھے ایک لمبی اور ڈسٹربنگ سٹوری موجود تھی۔ مارچ 2000 میں کورٹ نے اسے 100 مرڈرز میں گلٹی قرار دیا۔ گارڈین کے مطابق جج نے اس کے لیے بہت سخت اور سنسیشنل سنٹینس سنایا جو بعد میں کنٹروورسی کا سبب بھی بنا۔ جج نے اسے سزا کے طور پر سنایا as he has committed the murder of 100 children, and the court has recommended that execution should take place in the presence of legal heirs of the deceased as provided under section 302 APPC. After that, his dead body should be
cut into 100 pieces, and the same should be put in a drum containing the acid, which has been the formula which has been described by him in his text. اکتوبر 2001 میں جاوید اقبال کوٹ لکھپت جیل میں ڈیڈ پایا گیا۔ ایک رپورٹ کے مطابق اس کی ڈیتھ آفیشلی سوسائڈ رولڈ ہوئی تھی، لیکن فول پلے کی انڈیکیشن بھی رپورٹ ہوئی۔ اس کیس کا سب سے ڈارک پوائنٹ یہی ہے کہ اس میں صرف مرڈر نہیں تھے، بلکہ ایک ایسی اینڈنگ بھی ہو جاتی ہے جو آج تک سوال چھوڑ کر جاتی ہے۔ یہ صرف ایک سیریل کلر کی کہانی نہیں تھی، یہ ان بچوں کی کہانی تھی جنہیں وقت پر بچایا نہیں جا سکا۔